والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. قال الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. اس محفل کے صدر محترم فضیلت الشیخ سید شاہ ولی اللہ عمری حفظہ اللہ اور اسٹیج کی زینت بنے علماء کرام اور عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، مجھے آج کی محفل کے لیے جو موضوع دیا گیا ہے وہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ. محترم حاضرین، اسی موضوع کے تحت سورہ بقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. جب منافقین سے کہا گیا کہ تم لوگ ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، تو منافقین نے کہا کہ کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے بے وقوفوں نے ایمان لایا. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے فرمایا: الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. سنو، خبردار، صحابہ کرام بے وقوف نہیں ہیں بلکہ تم منافقین بے وقوف ہو، لیکن تم لوگ نہیں جانتے. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے واضح طور پر جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے صحابہ کرام کو بطور مثال پیش کیا. منافقین سے کہا کہ تم ویسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا ہے. تو لہٰذا منافقین نے کہا کہ یہ لوگ بے وقوف ہیں، ان کی طرح کیسے ہم ایمان لا سکتے ہیں. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا دفاع کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: صحابہ بے وقوف نہیں ہیں بلکہ تم لوگ بے وقوف ہو. محترم حاضرین، اس آیت کریمہ سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ صحابہ کرام کا دفاع کسی اور نے نہیں بلکہ رب العالمین نے کیا صحابہ کرام کا دفاع. محترم حاضرین، اسی لیے شاعر نے کہا تھا: یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے لیے دار و رسن کہا. آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ اس کائنات کا رب کس کا دفاع کر رہا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دفاع کر رہا ہے رب العالمین. محترم حاضرین، اس سے صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. محترم حاضرین، دنیا کے اندر جتنے لوگ صحابہ کرام کے تعلق سے برا کہتے ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں یہ پیغام دے دیں. سلسلۃ الاحادیث الصحیح کہا کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرے صحابہ کو گالی دے، جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہو، اور اسی طرح دنیا کے تمام لوگوں کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. تو محترم حاضرین، وہ لوگ جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں،
اس دنیا کے اندر ملعون لوگ ہیں اور وہ کسی بھلائی کے لائق نہیں ہیں، اور اسی طرح ہر بلائی سے خیر اور ہر چیز سے محروم ہیں۔ تو محترم حاضرین، اس سے صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ معلوم ہوتا ہے کہ جو صحابہ کو گالی دیتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنتیں برستی ہیں۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام یہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اور یہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کی تعریف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کا زمانہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحابہ کرام یہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جو قرآن مجید کے اولین مخاطب ہیں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ نازل ہوئی وہ انہی صحابہ کرام کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کر محبت کی۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ وہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس دنیا میں سب سے بڑھ کر محبت کی۔ اور اسی طرح سے حضرات، یہ وہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ صحابہ کرام یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والی جماعت اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ وہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کے لیے ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس دین کی نشر و اشاعت کی اور اس دین کی سربلندی کے لیے ہمیشہ چاق و چوبند رہا کرتے تھے۔ تو محترم حاضرین، یہ صحابہ کرام کی مقدس ہستیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحابہ کرام کے مقام اور صحابہ کرام کے مرتبے کو اگر جاننا چاہیں تو قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی وہ آیت کریمہ آپ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ واعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ محترم حاضرین، صحابہ کرام کے مقام کو، صحابہ کرام کے مرتبے کو واضح کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یہ مہاجرین کی جماعت یا اسی طرح انصار کی جماعت جو ایمان لانے والوں میں سب سے اولین جماعت تھی۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحابہ کرام میں مہاجرین کی جماعت کو دیکھ کر اور اسی طرح انصار کی جماعت کو دیکھ کر جو اس کے بعد متأخرین صحابہ نے ایمان لایا اور اسی طرح اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رضامندی کا اظہار کیا۔ کیا کہا رب العالمین نے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی اور یہ رب العالمین سے راضی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے باغات کو تیار کر کے رکھا ہے جس کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی گزاریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ محترم حاضرین، اس کامیابی کی بشارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دی ہے۔ صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہے۔ اگر آپ اپنے دین کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، اور بڑا آسان طریقہ ہے کہ اللہ رب العالمین جس طرح صحابہ کرام سے راضی ہے اور اسی طرح اگر آپ صحابہ سے راضی ہیں تو آپ یاد رکھ لیں آپ کی اسی میں نجات ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام سے راضی ہے، اور اسی طرح سے حضرات ہماری اسی میں نجات ہے۔ محترم حاضرین، مہاجرین کی جماعت یہ کون سی جماعت ہے؟ مہاجرین کی جماعت جنہوں نے اپنے آبائی وطن کو قربان کر دیا اور جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے گھر بار کی قربانی دی، جنہوں نے اپنے مال و دولت کی قربانی دی،
جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کی قربانی دی اور اس کے بعد اپنی دین کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کی، یہ صحابہ کرام کی مہاجرین کی جماعت تھی۔ اور اسی طرح سے حضرات انصار کی جماعت، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ان کا ساتھ دینے والے، ان کی مدد کرنے والے یہ انصار کی جماعت تھی۔ اور اسی طرح سے حضرات اس کے بعد ان کو دیکھ کر ایمان لانے والے، اخلاص کے ساتھ ایمان لانے والوں کی جماعت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو خوشخبریاں سنائی، دو خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سنائی۔ سب سے پہلی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ رضامندی کا اظہار کیا۔ محترم حاضرین، کیا آپ جانتے ہیں رضامندی کا اظہار کا مطلب کیا ہے؟ رضامندی کا اظہار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر صحابہ کرام کو رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا، ان کی تمام لغزشوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ اس کا معنی اور مطلب ہے رضامندی کا اظہار کرنا۔ اور اسی طرح سے حضرات دوسری خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو محترم حاضرین، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، صحابہ کرام کا کیا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں رہتے ہوئے رضامندی کا اظہار کیا اور صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی۔ اور اسی طرح سے حضرات محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر کے اندر، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کی لغزشوں کو معاف کر دیا، اور اسی طرح جتنے صحابہ ہیں وہ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے، اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام صحابہ کو معاف کر دیا اور سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اس پر ہمارا عقیدہ اور ایمان ہونا چاہیے۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے کہا، سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تمس النار مسلما رآنی، اللہ کے نبی نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اس مسلمان کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے مجھے دیکھا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا شرف جس کو حاصل ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا ہو، یہ اتنا بڑا مقام اور اتنا بڑا مرتبہ ہے، اتنا بڑا شرف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحابہ کرام کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ تو محترم حاضرین، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، وعثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ، وطلحہ فی الجنہ، وعبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، وسعد فی الجنہ، وسعید فی الجنہ، وابو عبیدہ بن الجراح فی الجنہ۔ محترم حاضرین، یہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی۔ تو محترم حاضرین، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو، ان لوگوں کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی۔ اس سے بڑا اعزاز، اس سے بڑا مقام اور اس سے بڑا مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام کی جماعت کو حاصل ہوا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات صحابہ کا مقام اور مرتبہ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مغفرت کی بشارت دی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جہاد کیا اور صحابہ کرام کی مدد کی، یعنی انصار صحابہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی حقیقی مومن ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کو معاف فرما دیا۔ محترم حاضرین، یہ اعزاز صحابہ کرام کو دنیا کے اندر رہتے ہوئے حاصل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان کی مغفرت فرما دی۔ اور اسی طرح سے حضرات
صحابہ کرام یہ مقدس ہستیاں ہیں، صحابہ کرام کی زندگی وہ مثالی زندگی ہے، صحابہ کرام کا عمل مثالی، صحابہ کرام کا ایثار مثالی، صحابہ کرام کے اخلاق مثالی، اور صحابہ کرام کی عبادتیں مثالی، اور صحابہ کرام کا ایمان مثالی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے کے لیے مجھے اور آپ کو صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان ویسے لاتے ہو جس طرح صحابہ کرام نے ایمان لایا تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو محترم حاضرین، ہمارا ایمان ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام نے ایمان لایا، ہمارا ایثار ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا ایثار تھا، ہمارے اخلاق ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کے اخلاق تھے، ہمارا عمل ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا عمل تھا، ہماری نماز ویسے ہونی چاہیے جیسے صحابہ کرام کی نماز تھی، ہمارا روزہ ویسے ہونا چاہیے جیسے صحابہ کرام کا روزہ تھا۔ اگر ہم نبی کے طریقے کو اپناتے ہیں اور اسی طرح صحابہ کے منہج کو اپناتے ہیں، یاد رکھ لو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا۔ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرح ایمان لاتا ہے، حقیقت میں وہ مومن ہے اور اسی طرح وہی نجات پانے والا ہے۔ تو محترم حاضرین، صحابہ کے ایمان کے معیار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کا معیار قرار دیا۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحابہ کرام کی محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں للانصار لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق۔ محترم حاضرین، صرف ایمان والے ہی حقیقت میں انصار سے محبت کر سکتے ہیں، اور اسی طرح جن لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق ہے وہی انصار کے تعلق سے بغض رکھ سکتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی انصار سے محبت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار کے تعلق سے اپنے دل کے اندر بغض رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بغض رکھتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ انصار کا اتنا بڑا مقام ہے تو مہاجرین کا کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انصار سے محبت کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جو انصار کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے بغض رکھتا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو اگر جاننا چاہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری پوری امت اور میرے اس دور سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ آنے والے ہیں ان کے اندر سب سے زیادہ اگر عافیت کا زمانہ ہے تو صحابہ کرام کا زمانہ ہے، سب سے زیادہ عافیت کا زمانہ اور سب سے زیادہ بھلائی کا زمانہ اگر ہوئی ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ ہے۔ محترم حاضرین، اس دنیا کے اندر سب سے مقدس جماعت، سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والی جماعت، سب سے زیادہ عبادت گزار جماعت اگر کوئی ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کرنے والے بہت ملیں گے، اس دنیا کے اندر متقی لوگ بہت ملیں گے، لیکن صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ محترم حاضرین، ایک آخری حدیث کہہ کر میں اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کو واضح کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بات کس کے تعلق سے فرما رہے ہیں؟ متأخرین صحابہ کے تعلق سے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تو میں ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عبد الرحمن، تم زبان درازی اس لیے کر رہے ہو کہ تم ہم سے پہلے اسلام قبول کیے ہو۔ تو اس کے بعد جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچتی ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح کے الفاظ کہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم میں کا کوئی آدمی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے تو میرے صحابہ کے ایک مد اور آدھے مد کو نہیں پہنچ سکتا۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متأخرین صحابہ کو کہہ رہے ہیں، تو میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے صحابہ اکرام کے نزدیک؟ تو محترم حاضرین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو مقام اور مرتبہ عطا کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو محترم حاضرین، یہ چند باتیں تھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے تعلق سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحابہ کے منہج پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جس طرح صحابہ اکرام اللہ کے نبی سے محبت کیا کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اسی طرح جس طرح صحابہ اکرام اللہ کے نبی کے نقش قدم پر چلا کرتے تھے ہمیں بھی اسی طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا